طاعة الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللہ ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. درود بھیجیں محمد و آل محمد. آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ خدا اور اس کے بعد چھوڑ دو یہ اپنے تمام فضول لغو اور لہو و لعب میں لگے رہیں، اپنے باطل غلط افکار میں کھیل تماشا کرتے رہیں. تم کہو خدا اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دو، کیونکہ خدا سب سے بڑی حقیقت ہے، اور جو خدا سے جڑ جائے وہ حقیقت کے ساتھ جڑ گیا، اور جو خدا سے نہیں جڑا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کل کی جو گفتگو تھی وہ ایک مقام پر آ کر رک گئی تھی، لہٰذا میں چاہوں گا کہ کل کی گفتگو کو مکمل کر لیا جائے اور جو باقی وقت بچے گا اس میں آج کی گفتگو آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. کل گفتگو ہو رہی تھی ہماری کہ پروردگار عالم نے خلاصے کے طور پر وہ آیات سورہ صاد کی آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس میں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا ذکر کیا، اسحاق کا ذکر کیا، جناب یعقوب کا ذکر کیا، اسماعیل کا، الیسع اور ذوالکفل 6 پیغمبروں کا ذکر کیا، اور کہا کہ اذکر عبادنا، ہمارے بندوں کا ذکر کرو، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو خالص کیا قیامت کی یاد دلا دلا کر. تو اس بات سے میں اس کی طرف آیا تھا کہ جب تک انسان خالص نہیں ہوگا دنیا میں، اور کس طرح سے خالص ہوگا؟ ذکر الدار، قیامت کی یاد جتنی زیادہ آپ کے دل میں رہے گی، موت کی یاد جتنی زیادہ آپ کے دل میں رہے گی، اتنا زیادہ آپ دنیا کی رنگینیوں سے دور ہوتے رہیں گے. دنیا کی رنگینیوں سے دور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان خدا کے لیے کام کرے گا، غلط کاموں سے بچے گا، کیونکہ موت اس کے سامنے ہمیشہ مجسم ہے. لہٰذا پروردگار عالم نے جو یہ اعلان فرمایا ہم نے ان کو خالص کیا، تو پروردگار کے خالص کرنے اور ابراہیم، یعقوب اور اسحاق کے خالص ہونے میں ایک واسطہ واقع ہوا ہے، ایک ذریعہ واقع ہوا ہے، وہ ہے خالصۃ. کون سی چیز کے ذریعے خالص کیا؟ ذکر الدار، قیامت کی یاد دلا کر. تو قیامت کی یاد کا مطلب ہے کہ میں مالا جپتا رہوں، تسبیح پڑھتا رہوں، قیامت 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 قیامت. کیا یہ ذکر ہے؟ 8ویں امام کی حدیث ہے کہ ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ استغفر اللہ، بلکہ ذکر اللہ عند کل معصیت. جب بھی تمہارے ذہن میں تمہارے پیر، تمہارے ہاتھ، یا میں ترجمے میں اپنے الفاظ بھی شامل کر دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، جب بھی تم کسی گناہ کی طرف بڑھنا چاہو، خدا کا تصور تمہارے سامنے آئے، خدا کا عقیدہ تمہارے سامنے آئے، اور تمہارے بڑھتے ہوئے قدم یا بڑھتے ہوئے ہاتھ گناہ سے رک جائیں، یہ بھی ذکر ہے. عجیب ہے یہ بات کہ واقعاً 8ویں امام کیا کہنے ہیں اہل بیت کے فرامین کے. تو اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم نے خالص کیا. اس کا مطلب مزید وضاحت، مزید ایکسپلینیشن اور مزید ذرا اور بات کو آسان کروں کہ قیامت جب ابراہیم کے سامنے ہے، یعقوب اور اسحاق کے سامنے ہے، تو یہ ہر کام قیامت کے لیے کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کے کر رہے ہیں، اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اس اپنی قبر و برزخ کے لیے کر رہے ہیں. تو کام ایسا ہو کہ یہاں سے اس دنیا میں جا سکے. توجہ فرمائی آپ نے. جو شخص، اب ہر ایک کا اپنا پیشہ ہے، میں اس وقت تعان و تشنیع غرض نہیں ہے، ایک شخص ہے اس کا تعلق موسیقی سے ہے، اس کے گھر میں کسی کی موت ہو جائے گی، وہ محفل موسیقی نہیں رکھے گا ایصال ثواب کے لیے، مجلس امام حسین رکھے گا، قرآن کی تلاوت رکھے گا. کہا سرکار آپ کا تو پیشہ یہ، کیا دیکھیے
یہ تو کام ہے، اب غلط صحیح ایک الگ بحث ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں کچھ پہنچے۔ جو شخص بدترین کاروبار بھی کرتا ہے نا، وہ بھی سبیل کے لیے پاک و پاکیزہ پانی شربت لاتا ہے۔ کیوں لاتا ہے؟ کیوں لاتا ہے؟ کیونکہ اسے یقین ہے اس بات کا، کوئی ایسی چیز کروں جو اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ سکے۔ کون سی چیز اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچے گی؟ جس پر خدا کی دستخط ہو، مہر تصدیق ثبت ہو۔ تو لہٰذا یہاں سے میں آپ کے سامنے وہ بات پیش کی تھی مسمع ابن عبد الملک کردین، کہ جس کو کامل الزیارات میں جناب ابن قلوی نے نقل کیا ہے کہ خالص کیجئے اپنے ذکر امام حسین کو۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے وہ واقعہ پیش کیا تھا کہ وہ ایک شخص آیا تھا نصابہ قلبی، ایک امام زادے کے پاس گیا، 3 سوال کیے طلاق کے بارے میں۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، اپنی زوجہ سے کہے کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں، تو انہوں نے جو جواب دیا، مایوس ہو کر دل برجاشتہ ہو کر آ گیا۔ دوبارہ گیا مسجد نبوی میں، ایک صاحب وہاں سر جھکائے بیٹھے تھے، اور ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینے والے سر جھکا کر بیٹھتے ہیں۔ یہ امام کا چاہنے والا تھا، چھٹے امام مظلوم، یہ بیچارہ مظلوم۔ اس نے سر اٹھا کر کہا کہ اے تھے جعفر ابن محمد، جاؤ، اگر تمہارا دل بڑا مایوس ہو چکا، جعفر ابن محمد کے پاس جاؤ۔ وہاں 3 سوال کیے۔ ایک سوال کیا تھا؟ 3 سوال دہرائے۔ ایک سوال کیا تھا کہ زوجہ کب اس سے جدا ہوگی؟ کہ جس نے کہا کہ میں نے تجھے اتنی دفعہ طلاق دی جتنی آسمان میں ستارے ہیں۔ امام نے فقہی حکم کو بیان فرمایا، واضح کیا، اور امام نے اس کے ذہن کو جھنجھوڑا۔ اس نے کہا کہ کب جائے گی؟ تو امام نے کہا کہ اترا ہونا نجومن، کیا تم آیت طلاق میں ستاروں کا ذکر دیکھ رہے ہو؟ دیکھیے کتنا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ خاندان بگڑیں، خاندان بنیں، خاندان سنوریں، خاندان برباد ہوں، خاندان آباد ہوں، خاندان پنپ جائیں، طلاق اور نکاح۔ اب جو صاحب اپنی ذہنی سطح کے مطابق جواب دے رہے ہیں، بس اس وقت جب جوزہ اس برج میں داخل ہوگا تو زوجہ تمہاری تم سے جدا ہو جائے گی، طلاق ہو گئی، اب وہ تمہاری بیوی نہیں رہی۔ امام کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں دیکھو ستاروں کا ذکر ہے، کہا کہ نہیں ہے، پھر کیسے طلاق کو دیکھوں؟ امام نے فرمایا ترد اعلی کتاب اللہ و سنت نبی، قرآن اور سنت رسول خدا کے ذریعے معین کرو طلاق کے مسئلے کو۔ اور امام نے اتنے بڑے مسئلے کو 3 جملوں کے ساتھ، 3 الفاظ کے ساتھ حل کر دیا کہ دیکھو لا طلاق الا فی طہر من غیر جماع بشاہدین مقبولین۔ 3 طلاق کی اہم ترین شرطیں ہیں کہ اگر میں بتاؤں تو 10-15-20 منٹ گفتگو کروں گا۔ امام نے 3 مختصر ترین الفاظ میں سمندر کو کوزے میں سمو دیا۔ یہ اہل بیت کی خوبی ہے، یہ اہل بیت کی ایک فضیلت ہے۔ لہٰذا میں دوبارہ جاؤں گا اسی جملے پر۔ امام نے فرمایا اترا ہا ہونا نجومن، کیا ستارے دیکھ رہے ہو یہاں پر؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر کیا کروں؟ جب ستارے نہیں ہیں، نہ قرآن میں ذکر ستارے کا، نہ سنت رسول خدا میں ذکر ستاروں کا، تو تم ستاروں کی مدد سے طلاق کی عدت کو کیوں معین کر رہے ہو؟ تو یہاں سے ہم کہاں پر آئے تھے کہ ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ذکر سید الشہداء، آنسو بہنے، آنسو نکلنے، ماتم کرنے، گریہ کرنے کی شرائط کیا ہیں امام صادق کی نگاہ میں۔ جن چیزوں کو امام صادق بیان فرما رہے ہیں آپ اسی انداز سے گریہ کیجئے، جن چیزوں کو چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں آپ اسی انداز سے گریہ کیجئے۔ کسی مولانا کی، کسی ذاکر کی، کسی خطیب نوحہ خان کی بات کو مت سنیے۔ جب بھی کوئی کہے کہ یہ بھی شرط ہے، جملہ یاد رکھیں چھٹے امام کا، اترا ہا ہونا نجومن، آپ کو ستارے دکھ رہے ہیں یہاں پر؟ جو آپ شرط لگا رہے ہیں کیا وہ شرطیں دکھ رہی ہیں؟ مفاتیح الجنان میں جا کر دیکھیے زیارت عاشورہ کی شرح کے اندر سند میں امام نے کیا فرمایا کہ دیکھو من یزل باکیا عند قبر الحسین یوم عاشورہ، ایک اور روایت میں لیلۃ عاشورہ، جو امام حسین کی قبر کے پاس دن گزارے روز عاشور، صبح جب عاشور کا طلوع ہو اور شام غریباں کا سورج شام آ جائے، سورج ڈھل جائے، ڈوب جائے، من یزل باکیا عند قبر الحسین، جو گریہ وزاری ماتم میں مصروف رہے امام حسین کی قبر کے پاس، خداوند تبارک و تعالی کیا کرے گا اس کے لیے؟ فرمایا اس کو 1000 عمرے، 1000 حج اور 1000 جہادوں کا ثواب دے گا۔ کون سے حج اور عمرے اور جہاد؟ کہ جو اس نے رسول اللہ اور ائمہ معصومین کے ساتھ انجام دیے ہوں گے۔ دیکھیے آپ نے بامعرفت زیارت نہیں کی، عاشقانہ زیارت نہیں کی۔ وہ طریقہ ہمارے ہوٹل میں آئیے مولانا صاحب کہ میں دیکھو بات سنو، چھٹے امام بتا کے چلے گئے من یزل عند قبرہ باکیا، میں تمہارے ہوٹل میں آؤں کس لیے؟ ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے قبر سید الشہداء، جناب سیدہ کی تشریف فرمائی کا مقام ہے قبر سید الشہداء۔
میرا امام بتا کر چلا گیا کہ قبر کے پاس عاشور کا دن گزارو، اب مجھے یہاں سے کہیں ہلنا نہیں ہے. کیوں نہیں ہلنا؟ اتراہ ہونا نجومن، ستارے دیکھ رہے ہو؟ جو شرط آپ جا کر پڑھیے زیارت عاشور، جب عاشور کا دن آئے تو برز الی الصحراء او تصت فوق السطح، یا صحرا میں نکل جاؤ گھر والوں کو چھوڑ کر، یا چھت پہ جاؤ. عمل عاشورہ جو عبداللہ ابن سنان سے نقل کیا ہے امام صادق نے، وہاں فرمایا یا ایسے کمرے میں جاؤ جہاں کوئی تمہیں نہ دیکھ سکے. نہیں مولانا ہم تو لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھیں گے. اتراہا نجومن، ستارے دیکھ رہے ہو؟ امام کہہ رہے ہیں صحرا میں جاؤ، کمرہ بند کر کے پڑھو یا چھت پہ جا کر پڑھو. آپ اپنی مرضی سے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیسے؟ اگر کوئی دائیں پیر کو بائیں پیر پہ رکھ کے بیٹھ جائے، کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے، آپ کو پسند نہ ہو میں تو رکھ کے بیٹھوں گا. جب امام نے نہیں فرمایا، فقہا نے فتویٰ نہیں دیا، تو خالص ذکر ہوگا چھٹے امام کی فرامین کے مطابق. جا کر پڑھیے زیارت عاشورہ سے امام نے کیا واقعات بیان فرمائے. اور اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ امام دیکھیے، خوب توجہ کیجیے گا، امام عالم غیب کو جانتے ہیں، غیب کی خبروں کو جانتے ہیں. البتہ ابھی تک تو ممبر سے جو امام بتائے جاتے ہیں وہ غیب کو جانتے ہیں. 20 سال بعد کون سے امام کا ذکر ہوگا ممبر سے مجھے نہیں پتا. شاید اس امام کو مولویوں سے بھی کم علم ہو جو 50 60 70 سال بعد. ابھی تک کا جو امامت ہمارے سامنے ہے اس امام کو علم غیب بھی ہے، شجروں سے بھی واقف ہے، کون کب پیدا ہوا، کون کیسے مرے گا، جہنم میں جائے گا نہیں جائے گا، قبر میں کیا ہوگا. میں اس امامت کی بات کر رہا ہوں. لہذا امام نے جب فرمایا، کہا کہ سب سے پہلا مرحلہ زیارت کا دیکھیے. آپ خوب توجہ کیجیے گا. مسمع ابن عبد الملک کردین، انت من اہل العراق، عراقی ہونا؟ جی ابن رسول اللہ. اتاتی قبر الحسین، کہا حسین کی قبر پر جاتے رہتے ہو؟ کہا کہ نہیں ابن رسول اللہ، میں اہل بصرہ سے ہوں، رجل مشہور، مشہور انسان ہوں بصرے کا. وعندنا من یتبع ہوا ھذا الخلیفہ، ہمارے بصرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عباسی بادشاہوں کی خلافت کو بہت زیادہ مانتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. اور لا آمنو ان یرفع حالی فی ولد عند ولد سلیمان، بصرے کا جو گورنر ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ میری خبر کو پہنچا دیں گے کہ زیارت کے لیے جاتا ہے، تو لہذا میں نہیں جا پاتا. اچھا، امامت یہی کہ ہر مقام پر جب ایک مشکل ہے اگلا حل پیش کرے، اگلا سولوشن کے. افما تذکر ما سنع بہ، اچھا قبر پہ نہیں جاتے، یاد کرتے ہو جو مولا حسین کے ساتھ کیا گیا. خوب توجہ کیجیے گا. جو مولا حسین پر ظلم ہوئے وہ یاد کرو. آپ کو حق نہیں ہے کہ مولا حسین پر ہونے والے ظلموں میں کسی کو چیز کو کمی کریں، کسی چیز کی زیادتی اور بیشی کریں. جو حسین کے ساتھ کیا گیا وہ یاد کرتے ہو؟ کہا کہ جی. پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا یا ابن رسول اللہ استعبرو، آنسو آتے ہیں آنکھوں میں. امتنع عن الطعام، کھانا نہیں کھا پاتا. یستبین ذالک علی وجہی، میرے چہرے پر غم کے آثار ہوتے ہیں. یخاف علی اہلی، میرے گھر والے ڈرنے لگتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہو گئی. سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ اب کوئی بھی مولانا صاحبان ممبر سے کہتے رہنا یہ بھی ہو امام حسین کا غم ویسے نہیں منایا جاتا ایسے. مولا نے چھٹے امام نے فرما دیا حسین پر جو غموں کے پہاڑ ٹوٹے یاد کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تمہارے چہرے پر غم کے آثار آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، دل میں ہلچل مچتی ہے. جی اپنا رسول اللہ یہ سب ہوتا ہے. کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں، شرائط پوری ہو گئی، اب کسی کو حق نہیں ہے کہ ان میں کسی اور شرائط کا اضافہ کرے. جو اس گریہ میں کسی اور شرط کا اضافہ کرے گا وہ میرا مخالف نہیں ہے، وہ آپ کا مخالف نہیں ہے، وہ سر اٹھا رہا ہے خدا کی زبان کے سامنے. خدا کی زبان کون؟ خدا کا چہرہ کون؟ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے. چھٹے امام کے زمانے میں آل حسن پر، امام حسن کی اولادوں پر اتنا ظلم ہوا، ان کو قید میں رکھا جاتا تھا، بھوکا پیاسا، نہایت ہی ناگفتہ بے حالات میں، ناقابل بیان حالات میں. بعض دفعہ چھت گرا دی جاتی تھی، یہ زندہ دب کے مر جاتے تھے. بعض دفعہ زندہ دیواروں میں چنوا دیا جاتا تھا. امام صادق فرما رہے ہیں افما تذکرو ما صنع بالحسین، حسین پر جو ہوا وہ یاد کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یعنی ہزاروں امام زادے، سیدہ کا خون رگوں میں ہے، شہید ہو جائیں، حسین ابن علی کے برابر نہیں آ سکتے. یہ میں امام زادوں کی بات کر رہا ہوں، کسی مولانا مفتی مجتہد کی بات نہیں کر رہا.
خوب توجہ کیجئے، جرت کے ساتھ اپنے امام کی تعلیمات کو سیکھیے. یہ جو آپ کے پاس 1400 سال سے غم حسین آیا ہے، ان اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اس ذکر کو خالص رکھیے. اگر یہ ذکر خالصیت کو، پیورٹی کو، اپنی پاکیزگی کو یہ ختم ہو گیا اس ذکر میں سے، پھر آپ کی نسلیں برباد پیدا ہوں گی، آپ برباد ہو جائیں گے. دنیا میں آپ کا کوئی نہ ٹھکانہ ہوگا نہ آخرت میں. خوب توجہ کیجیے. پھر اس کے بعد جو اس نے بتایا، امام نے فرمایا انک من الذین یعدون من اہل الجزع لنا، دیکھو تم یہ کام اگر کرتے ہو بس شرطیں پوری ہوئی، اب ہم تمہیں جزا بتاتے ہیں. فرمایا جزا یہ ہے، انعام یہ ہے کہ تمہیں ان لوگوں میں سے شمار کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے لیے بےتابی کرتے ہیں. ہمارے لیے امام صادق اپنے آپ کو بھی شمار کر رہے ہیں، ہمارے لیے بےتابی کرتے ہیں. ہاں حضور، اگر امام صادق کے لیے، امام حسین کے لیے بےتاب ہونا اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو تو امام مبارکباد کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی فائدہ ہوگا. فائدہ کیا ہوگا اپنے ذہن میں رکھیے گا. پھر اس کے بعد فرمایا الذین یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا ویأمنون اذا آمنا ویخافون لخوفنا. مبارک ہو تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جو ہمارے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، بے کل ہو جاتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں. اور تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو ہمارے غم میں غمگین رہتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش رہتے ہیں. جب ہم خوف کے عالم میں ہوتے ہیں تو تم بھی ہمارے خوف کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہو. خوب توجہ فرمائیے. آپ نے چھوٹا سا جملہ کہوں، حبیب بن مظاہر کربلا پہنچ چکے ہیں، 7 یا 8 9 محرم ہے. دیکھا حسین ابن علی کے ساتھی کم ہیں، ساتھی کم ہے مولا کے. حبیب بن مظاہر تڑپ گئے. کہا یا ابن رسول اللہ، یہیں پاس بنی اسد کا ہوں، بنی اسد کا معتبر شخص ہوں، سرداروں میں سے ہوں، رسول خدا کا صحابی، مجھے اجازت دیجیے جاؤں بنی اسد کی مدد لے کر آؤں، 1000 2000 جتنے ہو سکے. تو اچھی خاصی تعداد کو حبیب گئے اور لے کر آئے. کیوں؟ کیونکہ حسین کی بے بسی دیکھی نہیں جا رہی. حبیب گئے، لے کر آئے. لشکر شمر کو پتہ چلا، رستے کو روکا، گھمسان کا رن پڑا، قتل ہوئے، بہت سارے لوگ شہید ہوئے. بنو اسد کے لوگوں نے کہا حبیب دیکھو مقابلے کی طاقت نہیں ہے، ہم مقابلہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، ان سے نہیں جیت سکتے. حبیب نے کہا ٹھیک ہے. لشکر کو چھوڑا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے مولا حسین کے پاس، خبر دی جب نہ رسول یہ کام کیا، شہید ہو گئے، بہت سے زندہ ہیں، بہت سے زخمی ہیں. امام نے بنی اسد کے ان لوگوں کے لیے دعا کی. کیا فائدہ ہوا؟ حبیب گئے نہیں سرکار، یہی نہیں سمجھے آپ. گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے، لیا، آئے. تڑپ تھی، تڑپ ہے. آپ نے تڑپ کے مطابق اہل بیت کے لیے کوئی کام کیا، امام صادق کی دعا شامل حال ہو گئی. سمجھیے اہل بیت کو اہل بیت کے اقوال کے ذریعے. خوب توجہ کیجیے گا. اس بات کو خوب اپنے بچوں کو بتائیے کہ اس ذکر میں کوئی اور ذکر نہ آنے پائے. اس ذکر میں وہی ذکر ہے جس کی ذمہ داری چھٹے امام نے لی ہے، 5ویں امام نے لی ہے، حضرت حجت نے لی ہے، جناب امیر نے لی ہے، رسول خدا نے لی ہے. اور اس کے بعد فرمایا تم انہی لوگوں میں سے ہو جو ہمارے، جن کا دل تڑپ جاتا ہے، اہل الجزع، جو ہمارے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش، ہمارے غم میں غمگین. یہ تمہاری کیفیت ہے. اما انک ترى حضور آبائی عند موتک ووصیتہم لک ملک الموت. جملہ سنیے. اب فرمایا نہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا میں کیا کہوں. معمولی کام ہے، 4 آنسو بہا لیے آپ نے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ دل تڑپتا ہے. اب میں دہراؤں نہیں، بار بار ذہن میں ہے نا. امام نے کہا یہ کرتے ہو. کہا کہ دیکھو، اچھا امام نے مبارکباد بھی دے دی، رحمت کرے خدا تم پر. اور کہا اب کیا کہہ رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں انک ترى حضور آبائی عند موتک، تم میرے باپ دادا کو مرتے وقت اسی دنیا میں دیکھو گے. کیا مطلب؟ محمد باقر، سید ساجدین، امام حسین، امام حسن، جناب امیر المومنین، رسول اللہ، مجھے نہیں پتا جناب ابو طالب، جناب عبداللہ، جناب عبد المطلب، جناب ہاشم، ان کو شامل کروں کہ نہیں کروں. لیکن امام نے کہا تم اگر یہ کام کرتے ہو، ترى حضور آبائی عند موتک، تم اپنی موت کے وقت میرے آبا و اجداد کو دیکھو گے. اور پھر فرمایا ووصیتہم ملک الموت لک، اور میرے آبا و اجداد سب کے سب مل کر، ایک امام اگر حکم دے دے ملک الموت کو، ہمت نہیں ہے ملک الموت کی اپنی جگہ سے ہل سکے.
مولانا یہ غلو نہیں ہو گیا؟ امام ہادی سے پوچھیے جا کر مفاتی میں زیادہ جامعہ کبیرہ پڑھیے تو غلو سمجھ میں آ جائے گا کیا ہوا. فرمایا تم دیکھو کہ میرے آبا و اجداد کو سب کے سب مل کر ملک الموت سے سفارش کر رہے ہیں, اس کو نصیحت اور ہدایت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے اس چاہنے والے کے ساتھ ذرا نرمی سے اس کی جان کو نکالو. عرق کو علیہ, ملک الموت کا دل تمہارے لیے پسیج جائے گا جب میرے آبا و اجداد وصیت کریں گے, اور تم دیکھو کہ ملک الموت اشد رحمتا لک من الام الشفیقۃ علی ولدہا, اور تم دیکھو گے کہ ملک الموت جب میرے آبا و اجداد تمہارے پاس آئیں گے تو تم دیکھو گے کہ کس طرح سے ملک الموت تمہارے ساتھ وہ برتاؤ کرے گا کہ جو ایک مہربان لاڈ کرنے والی ماں اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے. راوی نے جب یہ سنا تو کہہ رہا ہے کہ جب امام نے فرمایا تو رکے, استعبرا واستعبرت, امام بھی رونے لگے میں بھی رونے لگا. اور اس کے بعد امام نے فرمایا دیکھو جب سے امیر المومنین قتل ہوئے ہیں ملائکہ زمین ہم پر رو رہی ہے, یعنی مظلومیت کا آغاز ہوا قتل امیر المومنین سے. اب کیوں آغاز ہوا یہ ایک الگ گفتگو ہے, اس وقت اس کے اوپر گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے. اور دیکھو ملائکہ نے جو رونا شروع کیا ہے, فما رقعت دمعتہم, ابھی تک ملائکہ کے آنسو قتل امیر المومنین کے بعد تھمے نہیں ہیں. امام صادق کی شہادت کا وہی ہے 148 ہجری میں, امیر المومنین شہید ہوئے 40 ہجری میں, یعنی 108 سال سے ملائکہ کے آنسو نہیں تھمے, یہ مولا فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دیکھو من بکا لقتلنا, جو ہمارے قتل کو ظلم کو یاد کر کے روئے, اس سے پہلے کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکلے خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. فلو ان قطرة من دموعه سقطت فی جہنم, اگر ہمارے سچے عزادار کی آنکھوں سے, سچا عزادار میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے, ایک آنسو جو آنسو کے قطرے نکلتے ہیں اس میں سے ایک قطرہ جہنم میں اگر پھینک دیا جائے لأطفعت ولا یوجد لها حر, جہنم کے شعلے بجھ جائیں گے اور گرمی ختم ہو جائے گی جہنم کی. مانا یہ بے عملی کی باتیں کر رہے ہیں, آپ غلو کر رہے ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں, صدقہ دیجئے آپ, صدقہ سنی شیعہ تمام محدثین نے نقل کیا, صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق, آپ کی حیثیت 1 روپیہ ہے 1 روپیہ, 1 لاکھ روپیہ 1 لاکھ, 1 کروڑ روپے 1 کروڑ, صدقہ دیجئے, صدقہ دیجئے. روایت ہے خداوند رحمان اور رحیم کے غضب کی آگ کو صدقہ بجھا دیتا ہے. وہاں پہ غلو یاد نہیں آتا, نام حسین غلو یاد آتا ہے. ماں باپ کے چہرے کی طرف مسکرا کر دیکھیے, گناہ جھڑ جاتے ہیں, غلو ہے. ارے حضور خانہ کعبہ کی طرف دیکھیے, مومن کی حرمت, روایت ہے سنی شیعہ محدثین نے نقل کیا ہے کہ مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنا بیٹھ کے کیوں, مانا میزاب رحمت جو پرنالا ہے, بارش ہوتی ہے خانہ کعبہ کی چھت پہ ہے, پانی گرتا ہے, اس میں چلے جائیے نہائیے, گناہ ختم ہو جائیں گے. اچھا ایک سارو شرب من ماء زمزم, زمزم کا پانی پیجیے کثرت کے ساتھ, منع ہے, شریعت نے پسند نہیں کیا, پیاس نہیں لگ رہی مت پیو پانی. رسول خدا نے فرمایا ناگوار لگتا ہے مجھے یہ حدیثوں کے مطابق, پیٹ بھرا ہوا ہے کھانا مت کھاؤ, پانی کی حاجت نہیں ہے پانی مت پیو زبردستی, لیکن ایک سارے شرب من ماء زمزم, جتنا پانی ہو سکتا ہے پانی زمزم کا پیجیے, اور پینے کے بعد پی لیا, ایک چلو چہرے پہ, سینے پہ, پیٹھ پہ, سر پہ ڈالیے, کیا ہوگا؟ زمزم ہے, کیا ہوگا؟ سب وہاں ثواب نظر آ جاتا ہے, سمجھ میں آ جاتا ہے. حسین ابن علی خلاصہ پنجتن, مرکز ثقل کائنات, غلط کہا مرکز ثقل, مرکز ثقل مشیت الہی, ان پر جو ظلم ہوئے, ہم یہ کیا, اگر رسول خدا کربلا میں ہوتے تو اس طرف ہوتے 30,000 کے لشکر کے ساتھ یا 72 کے ساتھ ہوتے, یا نعوذ باللہ رسول خدا چپ کے کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے. اس بات کو طے کر لیجئے کربلا کے بارے میں آپ کا اسٹانس, آپ کا اسٹینڈ, آپ کا نظریہ واضح ہونا چاہیے کہ کس طرح سے کربلا ہوئی. لہذا خالص کیجئے ذکر کو اپنے. اب یہ کل کا موضوع تھا, بہت اچھا خاصا وقت لے لیا,
اب جو بقیہ وقت ہے اس میں آج کی جو حصہ ہے اس کو مکمل کرتا ہوں کہ رفعت ذکر کے عنوان سے آپ ذرا استقبال کیجئے اس حصے کا گفتگو کے. ذکر جب آپ کرتے ہیں یہ جاتا کہاں پر ہے؟ ایک سوال ہے کہ یہ جاتا کہاں پر ہے. اور ذکر جب آپ کرتے ہیں، اب میں بات کر رہا ہوں جو لوگوں نے کہا درویش حضرات ہیں، اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ان سے متفق ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن ہیں وہ عرفا ہیں، صوفیاء کرام ہیں، احترام کے ساتھ ایک مکتب ہے، ایک اسکول آف تھاٹ ہے. تو یہاں پر ایک سلسلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے وجود کو فانی کر دو. اب میں اس فنا کے بارے میں گفتگو کیسے کروں؟ وہ کرے گفتگو جو خود فانی ہو چکا ہو. مجھے تو یہ لکھے ہوئے حروف یاد ہیں، وہ بتا رہا ہوں آپ کو. کیا مطلب؟ آسان الفاظ میں بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے اپنی، یعنی اپنے آپ کو بھول جاؤ. کس کو یاد رکھو؟ اپنے مولا کو. یعنی مولا حسین کے سامنے ہو، فنا کر دو. کیا مطلب فنا کر دو؟ یعنی فنا کر دو یعنی ابو الفضل عباس. فنا کر دو، بھول جاؤ اپنے وجود کو، مولا حسین کو یاد رکھو. اپنے آپ کو بھول جاؤ، علی بن ابی طالب کو یاد رکھو. اپنے آپ کو بھول جاؤ، رسول خدا کو یاد رکھو. رسول کی ذات میں فنا ہونے کا درس کس نے سکھایا؟ جناب امیر نے. بھول گئے کہ میں ہوں ہی نہیں، جو کچھ ہے میرا بھائی ہے. غور فرما رہے ہیں؟ یہ سمجھ لیجیے فنا. اب سوال یہ ہے کہ آپ جب ذکر کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کس چیز کے سامنے کہتے ہیں میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے یہ ہے؟ آسان گفتگو ہے نا، مشکل تو نہیں ہے. آپ کب کہتے ہیں جو کچھ، میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے یہ ہے؟ بھائی خدا کو آپ کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں، خدا ہی ہے. تو خدا سے آگے بات کر لیجئے خود ہی، اور قرآن کو کھینچ کے نازل کروا لیتے. لیکن نہیں، آپ کہتے ہیں قرآن مجید. اچھا جو کچھ ہے قرآن مجید ہے. تو اب یہاں سے کہا گیا کہ ایک مرتبہ یہ ہے توحید کا لیول کہ آپ قرآن میں اپنے آپ کو فنا کیجئے. ایک مرحلہ یہ ہے کہ آپ رسول کے وجود میں اپنے آپ کو فنا کیجئے. ایک مرحلہ یہ ہے کہ آپ خدا کے وجود میں اپنے آپ کو فنا کیجئے. یعنی ایک مرحلہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھول جائیے کہ یہ جو کچھ ہے میرا رب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ایک مرحلہ یہ ہے کہ آپ کہیے جو کچھ ہے وہ قرآن کی تعلیمات ہیں، میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے قرآن کی تعلیمات ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ آپ کہیے جو کچھ ہیں وہ رسول خدا ہیں، میں کچھ نہیں ہوں. قرآن کے مطابق یہ غلط اور باطل نظریہ ہے. جو کچھ ہے کائنات میں محور آپ کی عبادتوں کا وہ ذات رسول خدا ہے. خوب توجہ کیجئے گا آپ. سب سے پہلے قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ زمین پر، خدا عالم غیب میں دکھ نہیں رہا. قرآن فرما رہا ہے اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو ایک دفعہ درمیان میں رسول کا وسیلہ آیا. قرآن نے رسول خدا کی زبان مبارک پر الفاظ رکھے، کہا حبیب ان سے کہو کہ اگر یہ ہم سے بڑی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، خدا والے ہیں، اللہ والے ہیں، تمہاری اتباع کریں. پھر اس کے بعد جب یہ تمہاری اتباع اور پیروی کریں گے تو ان کو ضرورت نہیں ہے ہم سے محبت کرنے کی، ہماری محبت ان کو ڈھونڈے گی. یہ پہلی آیت ہے جو خط بطلان کھینچ رہی ہے کہ رسول کے بغیر نہ قرآن کسی کام کا ہے نہ توحید کسی کام کی ہے. اور اس آیت سے سمجھ میں آیا کہ جو کچھ ہے عشق رسول ہے. دیکھیے کیا کہ مجلس مشکل ہو رہی ہے، آسان پڑھ لیتے ہیں مجلس، اس سے زیادہ آسان ہو نہیں سکتی. کیا فرمایا؟ میری اتباع کرو. تو مولانا اتباع کی بات کی، عشق رسول کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے علماء میں، مرجع تقلید میں اور معصومین میں ویسے تو فرق گناتے گناتے آپ تھک جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے. لیکن ایک چھوٹا سا فرق بچوں کے لیے، میں 10 دفعہ کہا، مرجع تقلید کے پاس گئے، مسئلہ پوچھا، مسئلہ پسند نہیں آیا، دل میں ناگواری کے تاثرات آئے، مرجع تقلید کو بے نطق دلی دل میں سنا دی، زبان پہ نہیں لا سکتے. اور مرجع تقلید نے کہا اس طرح سے نماز پڑھو. سر کا خمس دیا تھا، دوبارہ دو. مرجع تقلید کو بے نطق دل میں سنا دی. یہ کیا عجیب فضول بیٹھے ہیں نجف میں قم میں،
اور کیا فضول باتیں کرتے رہتے ہیں. دل میں سوچا خمس دے دیا, خمس ادا ہو گیا, واجب انجام دے دیا آپ نے. چھٹے امام کے پاس گئے, جب میں رسول اللہ خمس اس طرح سے دیا تھا, وہ تو ہمارا وکیل نہیں تھا, چھٹے امام نے کہا تم نے غلط دیا. دل کو سنبھال کے رکھنا. ذرہ برابر خیال آیا نا چھٹے امام کی نسبت کہ یہ کیا, خمس دیتے رہو, کائنات کو خمس میں دے دو, پیشانی رگڑ دو, منہ کے بل جہنم میں جاؤ گے. خوب توجہ کیجئے اس بات کے اوپر, خوب توجہ کیجئے. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ قرآن نے کہا ہے کہ المودۃ فی القربہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. عبادتیں کرو لیکن دل کو دیکھتے رہو کہ قربہ سے مودت ہے کہ نہیں ہے. اگر قربہ سے مودت نہیں ہوئی, کروڑوں سال کی عبادتیں بیکار ہیں. اور جو کہے کہ بغیر قربہ سے مودت کے میں عبادتیں کر لوں گا, تو ایک صاحب گزرے آدم کے قصے میں, ان کا ذکر ہے, پڑھ لیجئے گا جا کر. درود پڑھیے محمد آل محمد. مانا یہ آپ پیروی کی بات کریں, محبت رسول کہاں سے آ گئی, عشق رسول کہاں سے آ گیا؟ تو چلیے اگلی آیت کی طرف. تو پیروی کرنی ہے. پیروی کی ایک اور اضافی شرط ہے, یہ وہ قصہ نہیں کہ اتراہا ہونا نجومن, اپنی مرضی سے شرائط نہیں لگا رہا, قرآن مجید نے شرائط لگائی ہیں. فرمایا کہ پیروی کرو, اگر تم رسول کی پیروی کرو گے یغفر لکم ذنوبکم, خدا تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. پیروی کرو گے خدا تمہارے سارے گناہ بخش دے گا. تو مانا بس یہ محبت رسول کیوں لا رہے ہیں؟ چلیے دسیوں دفعہ, ہزاروں دفعہ آپ اس آیت کو سن چکے ہیں. فلا وربک, میں دائیں بائیں والوں سے معذرت چاہوں گا کیونکہ مجھے شکایت آئی ہے کہ مولانا جب آپ دور چلے آتے ہیں دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو آپ کی آواز نہیں آتی اور بڑی ہمیں کوفت ہوتی ہے. تو اب یہ دائیں بائیں والے برداشت کریں. البتہ بے ادبی ہے کہ میں آپ کی طرف نہ دیکھوں, لیکن اب یہ آپ کی غلطی کہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں, مستقیم بیٹھے ہوتے تو آپ کو دیکھتا رہتا. لیکن بہرحال یہ فرش ازا ہے اور میں اس لیے معذرت چاہوں گا. تو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. حبیب یہ لوگ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے. کب ہوں گے ایمان والے؟ نماز, روزہ, حج, زکات. یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں, تنازعات میں, ڈسپیوٹس میں تمہیں اپنا قاضی نہ مانے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی نماز پڑھی, جنگ میں مرتا کیا نہ کرتا چلے گئے, جب تک کھڑے ہو سکتے تو ہوئے, جب نہیں کھڑے ہو سکتے تو اپنی راہ لے لی, تمام کے تمام. خطبے میں رسول خدا کو دیکھا تو اپنا رستہ لے کے نکل گئے, گلی میں ڈھول تاشے بجاتا ہوا کوئی آ گیا, رسول خدا کو چھوڑ کے چلے گا. قرآن کی آیتوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تو یہ سب کرتے رہے, ٹھیک ہے, گناہ معاف کر دے گا خدا, استغفار کرو, میاں انسان بن جاؤ. اما کب تک یہ گمراہی رہے گی؟ اور خدا نے کہا آخری فیصلہ سن لو, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اے حبیب تجھے اپنے جھگڑوں میں حکم, قاضی, ڈیسیشن ٹیکنگ اتھارٹی نہ مان لیں, ڈیسیشن میکنگ اتھارٹی نہ مان لیں. یعنی جو کچھ جورسڈکشن ہے, جو کچھ قانونی دائرہ کار ہے, وہ ہے ہی رسول کا. خدا کہہ رہا ہے مجھے نہیں تم کو. کتنا زیادہ خدا کا وجود جڑا ہے رسول خدا کے وجود سے کہ اپنی ذات پر ایمان کا معیار رسول پر کلمہ پڑھنے کو قرار نہیں دے رہا. کلمے کے بعد میاں اور بھی بہت ساری شرائط آئیں گی. کہا کہ خبردار اپنے جھگڑوں میں تم کو جب تک حکم قرار نہ دے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آئے یا رسول اللہ میرا جھگڑا ہو گیا, یہ کہہ رہا ہے کہ گھوڑا میرا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ گھوڑا میرا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کھجور کا درخت میرا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہے, اس کا نہیں ہے. جھگڑا ہو گیا, آئیے رسول کے ساتھ. خود بیٹھ کے حل مت کرنا. سکا اکنی, دونی, چونی کی چیزوں کو خدا کہہ رہا ہے خود بیٹھ کے حل مت کرنا. تو امامت کے مسئلے کو آپ خود بیٹھ کے کیسے حل کریں گے؟ لہذا فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. فیصلہ کر لیا رسول خدا نے, آپ آگے فیصلہ لے کر. رسول خدا نے کہا میں حکم دے رہا ہوں. اچھا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تمہارے پاس گھوڑا ہے نا, تلوار ہے, یہ اس کی ہے, دے دی تلوار, میں نے آپ کو دے دی تلوار. دل میں آیا یہ کیا ہے؟ رسول خدا نے بلا وجہ نعوذ باللہ, کچھ جانتے ہیں نہیں, میری تلوار تھی اس کو دے دی. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت.
دلوں میں حرجن رتی برابر ناگواری کا اثر نہ آئے. اچھا ٹھیک ہے, برا نہیں لگ رہا, برا نہیں لگ رہا, بڑا سنجیدہ ہو گیا, دکھ ہوا, برا نہیں لگا. مومن ہو گیا, نہیں کافر ہو, مومن نہیں ہو, منافق ہو, کیا کریں پھر؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اور اس کے بعد یہ اپنے دلوں میں حرج کا احساس نہ کریں, ناگواری کا احساس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تسلیما, بڑی خوشی کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ آپ نے میری پوری جائیداد اٹھا کر اس کو دے دی, خوش ہوں میں, آپ کا فیصلہ. یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے نا کہ مسلمان رسول کو اپنے جیسا سمجھتے تھے, یہ غلط کہا جاتا ہے. یہ اپنے جیسا کبھی مسلمانوں نے نہیں سمجھا, یہ اپنے سے بھی حقیر تر سمجھتے تھے. اور پڑھوں قرآن کی آیات ابھی, کس نے کہا مسلمان رسول کو اپنے جیسا سمجھتا ہے؟ نہیں سرکار, اپنے سے بھی نعوذ باللہ ادنا سمجھتا ہے. جو کہے گا قرآن کی آیتوں کے ذریعے ثابت کر دوں گا کہ یہ رسول خدا کو اپنے سے بھی حقیر سمجھتے تھے. اب پیچھے پڑھو نماز رسول کے, جاؤ حج پہ, خندق بھی کھود لو, تمام کام کر لو, دل میں اگر وہ کیفیت نہیں آ رہی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن کہہ رہا ہے ہم کو مت دیکھو, قرآن کو مت دیکھو, رسول کو دیکھو. لہٰذا فنا کا مرحلہ قرآن کے لحاظ سے, آپ صوفی ہیں, آپ درویش ہیں, آپ عارف ہیں, آپ نہ جانے کیا کیا, جو بچے کہتے ہیں قلندر ہیں, کیا کیا ہیں. اچھا قلندر عہدے کا نام ہے, کسی شخص کا نام نہیں ہے. جب ایکٹنگ کرتے ہیں نا مختلف مکاتب فکر سے جڑنے کی, تو بچے ذرا ان کی اصطلاحات کو بھی رٹ کے آیا کریں. ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. ارے میاں رسول خدا اور پنجتن 14 5 12 کے علاوہ جو ہے ڈھکوسلا ہے. خوب توجہ کیجیے گا. فرمایا, اب آپ سمجھ میں آ گیا آپ کے کہ قرآن کی تعلیمات کے اندر فنا ہو جاؤ. خدا کی ذات میں رسول کے بعد خدا کی ذات ہے, قرآن کے مطابق جو کچھ ہے وہ ہے ہی رسول, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. مولانا آپ نے کیا کہہ دیا؟ خدا ہے, آپ نے کہا کچھ نہیں ہے. خدا بھی اگر ہے تو وجود رسول میں فنا ہو کر ہے. آیات پڑھ تو رہا ہوں آپ کے سامنے کہ رسول کے پاس آؤ, رسول کے پاس آؤ. ہم سے محبت کرنا چاہتے ہو, رسول کی اتباع کرو. فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, دیکھو تم لوگوں کے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے, کیونکہ اسی زندگی کے سہارے اپنی برزخ کی تعمیر کرو گے, اسی زندگی کے سہارے جنت کی تعمیر کرو گے. یعنی رسول کی کہے ہوئے پر عمل کیا تو یہ جو رسول کے مطابق عمل کرو گے نا, رسول نے جو کہا, اور بچوں کے لیے رسول خدا کی لکھی ہوئی توضیح مسائل پہ جب عمل کرو گے نا تو موت کے وقت بھی اچھی موت گزرے گی, قبر کی پہلی رات اچھی ہوگی, برزخ کا پورا مرحلہ آسانی کے ساتھ طے ہوگا. جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے سکون کے ساتھ, نامہ عمل دیا جائے گا, ترازو لگائے جائیں گے. سب قرآن کی آیتیں ہیں, یہ آیت نہیں پڑھ رہا, صرف ترجمہ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. ترازو لگائے جائیں گے, پل صراط سے گزرو گے, جنت جہنم تقسیم ہوگی, حوض کوثر پر جاؤ گے, ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر لو گے. یہ سب کا سب رسول کے صدقے میں ہے. تو نہ قرآن کی کوئی حقیقت ہے رسول کو ٹھکرا کر, نہ خدا آپ کی عبادت کو قبول کرے گا رسول کو ٹھکرا کر. لہذا مرحلہ ہے صرف ایک, وہ ہے رسول کی ذات میں فنا ہو جاؤ. لہذا یہی وجہ تھی کہ جب رسول خدا کے بعد قرآن کے مطابق, حدیثوں کے مطابق رسول خدا کے بعد عالم خلقت کی سب سے عظیم ترین ہستی, جبرائیل, عزرائیل, میکائیل, اسرافیل سے بھی آگے کی ہستی, البتہ رسول خدا کے بعد وہ جو ہستی ہے, جب اس ہستی کی بھی خدا نے تعریف کی تو قرآن میں اس کو بھی نفس رسول قرار دیا. یعنی رسول کا نفس ہے, رسول کی روح ہے, رسول کی جان ہے. تو یاد رکھیے آپ, اب اس پہ گفتگو میں اشارہ کر کے بات کو ختم کروں کہ آپ جتنی بھی عبادتیں کر لیجئے, آپ رسول خدا کے وجود کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ کے پاس اسپیس شٹل آ جائے, ہوائی جہاز آ جائے, فائٹر پلین آ جائے, سپر سونک, لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ چلنے والا اگر کوئی ایسی اسپیس شٹل بن جائے, فرض کیجئے, کہاں تک جا سکتے ہیں آپ؟ یونیورس سے, کائنات سے باہر نہیں نکل سکتے نا.
مولانا میں نے کائنات کو چھوڑ دیا، کائنات پیچھے رہ گئی، تو پھر آپ کہاں پر ہیں؟ یہ جس جگہ کو آپ کہہ رہے ہیں نا کائنات پیچھے رہ گئی، یہ بھی کائنات کا حصہ ہے۔ اچھا مولانا 10 کھرب سال اور لائٹ ایئرز آگے چلے جائیں، مولانا کائنات پیچھے رہ گئی، جس کو آپ کائنات کہہ رہے تو پیچھے رہ گئی، انڈسکورڈ کائنات ہے جہاں پر آ چکے ہیں۔ قیامت تک کے لیے، ابد الآباد، ہمیشہ کے لیے ہوائی جہاز اسپیس شٹل میں بیٹھ کر اڑتے رہیے، اڑتے رہیے، اڑتے رہیے، کائنات سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ آپ سلمان بن جائیے، ابوذر بن جائیے، مقداد بن جائیے، آپ رسول خدا کے نفس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یعنی جس کو رسول کی ذات میں جب آپ فنا ہوں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نفس رسول میں فنا ہوا۔ قرآن کہے گا نفس رسول کو رسول کے پہلو میں مت ڈھونڈو، صفین کے میدان میں ڈھونڈو، شب ہجرت کو ڈھونڈو، یہودی کے باغ میں ڈھونڈو۔ نفس رسول نام ہے علی ابن ابی طالب کا، یعنی جس کو رسول کی ذات میں فنا ہونا ہے، ڈھونڈو علی ابن ابی طالب کو، جا کر امیر المومنین کی ذات میں فنا ہو جاؤ۔ لہذا اب بہت ساری چیزیں تو سورہ اعراف میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیے بہت ساری میں نے آیتیں حذف کر دی، آپ سمجھ گئے۔ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو کائنات کی امید، جو قیامت کی امید رکھے، آخرت کی امید رکھے، اور جو خدا سے ملاقات کی امید رکھے، رسول خدا اسوہ حسنہ ہے۔ کیا مطلب اسوہ حسنہ ہے؟ یعنی کہیں پر بھی رسول خدا کے وجود سے آپ جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ آیت قرآن پڑھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں یہ میری قبر میں، برزخ میں میری قبر کو روشن کرے، بس عشق رسول کو ہٹا کر ناممکن ہے۔ فرمایا پروردگار عالم نے، پروردگار مومنین کی گفتگو ہے، اکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ انا ہدنا الیک۔ پروردگار دنیا میں ہم کو نیکی دے، آخرت میں نیکی دے۔ مومنین گفتگو کر رہے ہیں سورہ اعراف میں، ہم کو دنیا میں نیکی دے، آخرت میں نیکی دے۔ انا ہدنا الیک، ہم نے تیری بارگاہ میں آ گئے، ہدایت پا کر تیرے پاس آئیں۔ پروردگار نے کہا قالا، پروردگار نے کہا اس بات کے جواب میں جو میں سمجھا ہوں کہ عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میرا عذاب اس کو جا کر دبوچے گا جس کے سلسلے میں میں چاہوں گا اس کو عذاب ہوگا، لیکن میری رحمت نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ تو یہ انسان ہے کہ جو رحمت سے نکل کر عذاب کی طرف جاتا ہے، ورنہ خدا اولاً و بالذات ہر ایک کو خدا کی رحمت نے اپنی لپیٹ میں، اپنے گھیرے میں، اپنے وجود میں سمیٹ کر رکھا ہے، ہر وجود کو، ہر چیز کو، ہر انسان کو۔ کہا کہ رحمتی وسعت کل شیء، عذاب بھی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب اسے آ کر دبوچے گا جس کو میں چاہوں گا، لیکن میری رحمت نے ہر ایک کو اپنے اندر سمو کر رکھا ہے، لپیٹ کر رکھا ہے، اپنے وجود میں رکھا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا، رحمت زیادہ ہے، عذاب کم ہے۔ بچوں کے سمجھانا، رحمت غالب ہے، عذاب مغلوب ہے۔ دیکھو رحمتی وسعت کل شیء، ایک عمومی رحمت ہے کہ جو تمام کائنات پر چھائی ہوئی ہے، ورحمتی وسعت کل شیء، یہ جو میری رحمت ہے نا، جس نے ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹ کر رکھا ہوا ہے، اس کو میں اس کے لیے واجب کر دوں گا۔ اب سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ عمومی رحمت تو سب کے لیے ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ عمومی رحمت کسی کے لیے ہو اور وہ اس رحمت سے نکل آئے غلط کام کر کے۔ تو پروردگار فرما رہا ہے میری رحمت کو اپنے اوپر واجب کرنا سیکھو، میری رحمت کو اپنے لیے لازم کرنا سیکھو۔ وہ رحمتی وسعت کل شیء عذاب اصیب بہ من اشاء فساکتبھا للذین یتقون ویؤمنون بآیاتنا۔ دیکھو ہم اس رحمت کو ان پر واجب کر دیں گے، لازم کر دیں گے۔ کن لوگوں پر لازم کر دیں گے؟ کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یؤتون الزکوٰۃ، جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور یؤمنون بآیاتنا، ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم اپنی رحمت کو ان کے لیے واجب کر دیں گے۔ اور فرمایا الذین، اب ان کی خصوصیت کیا ہے کہ جن کے اوپر رحمت واجب ہوگی؟ فرمایا کہ رحمت جب ہم واجب کریں گے تو یہ ان لوگوں پر ہوگی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے نبی امی ہاشمی قریشی
کچھ جملے میرے اپنے ہیں، قرآن کی آیات نہیں ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اس نبی امی کی اتباع کریں گے، اس نبی امی کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اپنی سوچوں کو، اپنے عمل کو، اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو رسول خدا کے خیالات کے مطابق ڈھال لیں گے. تو یہ لوگ ہیں کہ جس کو انہوں نے لکھا ہوا پایا ہے ہمارے آخری رسول کا ذکر انجیل میں اور تورات میں. اس رسول کی خصوصیت کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ رسول اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. یحل لہم الطیبات، پاک و پاکیزہ اچھی چیزوں کو حلال کرے گا. ویحرم علیہم الخبائث، غلیظ اور گھناؤنی چیزوں کو حرام کرے گا. ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم، اور ان کے ہاتھ پیروں کو بیڑیوں سے، ہتھکڑیوں سے، زنجیروں سے وہ رسول آ کر آزاد کرے گا. یہ فرمایا پروردگار عالم نے. اس کے بعد فرمایا الذین نصروہ وعزروہ، لہذا وہ لوگ جو شرائط سن رہے ہیں، آپ دہرانے کا وقت نہیں ہے، شرائط بڑی لمبی چوڑی ہیں، 1 2 3 4 نہیں ہے، خصوصیات ہیں، شرائط ہے نا، توجہ ہے آپ کی. خود فرمایا کہ الذین نصروہ وعزروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اب یہ لوگ کیا کریں گے؟ جو رسول آئے گا ہمارا، تو رسول کی جنہوں نے مدد کی اور تعظیم کے ساتھ مدد کی. مدد نہیں کرو، تعظیم کے ساتھ مدد کرو. آپ نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے گلاس میں لا کر گلاس پٹک دیا آپ کے سامنے، یہ لیجئے پیجئے، بدتمیزی سے کہا. آپ نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق پانی پی لیا، پیاس آپ کی بجھ گئی، لیکن احترام آپ کو حاصل نہیں ہوا. مجھے ثواب نہیں ملا مومن کا احترام کرنے کا. پانی پلانے کا شاید ثواب مل جائے، احترام مومن کا ثواب نہیں ملا، اور ہو سکتا ہے اس پانی پلانے کا مجھے عذاب بھی ہو جائے کیونکہ بدتمیزی کی میں نے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ فالذین نصروہ، جنہوں نے مدد کی رسول خدا کی، وعزروہ، تعظیم کی، احترام کیا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، جنہوں نے اس نور کی پیروی کی جو رسول کے ساتھ نازل ہوا. آخری شرط ہے یہ. آپ جانتے ہیں پوری نماز صحیح پڑھی اور آپ نے کہا مولانا بس پوری نماز پڑھ تو دی، حمد پڑھی، انا انزلنا پڑھی، سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھی، السلام علیکم ایھا النبی، بس دوسرے سے سر اٹھایا اور بھاگتے ہوئے چلے گئے. نماز نہیں پڑھی آپ نے. اور اگر یہ کہا کہ یہی نماز صحیح ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. کم از کم مانو کہ غلط ہے، گناہگار رہو گے. تو اس کا مطلب ماننا بھی ہے کہ غلطی کی. اگر آخری شرط کو آپ نے اس کے مقام پر رکھتے ہوئے کہا نہیں یہ تو شرط ہم نہیں مان رہے، تو دین سے بھی خارج ہو جائیں گے. فاسق صرف نہیں ہوں گے، فاسق دین میں ہے، گناہگار ہے. لہذا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس کے ساتھ ساتھ اس نور کی پیروی کی جو رسول کے ساتھ اترا. اولئک هم المفلحون، یہ ہیں کامیاب لوگ. اب یہ نور کہاں پر ہے؟ مانا اس سے مراد قرآن ہے. حضور قرآن ہے اس سے مراد؟ جی. تو قرآن رسول کے ساتھ نازل ہوا؟ جی. تو آپ تو کل تک کہہ رہے تھے کہ 40 برس تک رسول کو نہ الف پتا تھا نہ بے. رسول تو عام الفیل میں واقع ابراہ سے 6 مہینے بعد ولادت ہوئی ہے. تو رسول تو جب ولادت ہوئی تو رسول مکے کی گلیوں میں ہیں، رسول آمنہ کی آغوش میں ہیں سلام اللہ علیہ، رسول عبد المطلب کے پہلو میں بیٹھے ہیں، رسول ابو طالب کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں. تو اگر قرآن ہے تو قرآن تو سرکار آپ فرما رہے تھے کہ 40 برس کی عمر میں نازل ہوا تھا، اس سے پہلے کہ رسول جو تھا وہ ہم آپ جیسا تھا. یہ امت بڑی ظالم ہے جب اپنے مفتی اور اپنے علماء کی تعریف کرتی ہے. بچپنے سے ان کو کیا کیا نظر آ جاتا تھا. یہ جو میں نے آپ سے اچھا اس میں یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ مجھے کہنے دیجئے، اور یہ اس سے نہ مبرہ شیعہ ہیں نہ سنی مبرہ ہیں. رسول کو سمجھنے میں نہ شیعہ کامیاب ہوئے نہ سنی، کیونکہ قرآن کو جا کر آپ نے نہیں دیکھا. خوب توجہ کیجئے گا.
اب میں بات یہ نہیں کر رہا سید رضی نہیں سمجھ پائے، علامہ ہلی نہیں سمجھ پائے، جب بات کر رہا ہوں اس کو سمجھیے کس سیاق و سباق میں ہے. تو اپنے اپنے علماء کا جب بھی ذکر کرتا ہے ہر فرقہ، بچپنے میں ایسے تھے، 13 سال میں ایسے تھے، 14 سال میں ایسے تھے، رسول کے بارے میں پوچھو اچھو لگ جاتا ہے، حلق میں نوالا اٹک جاتا ہے. ارے لعنت ہو تم پر اور اس مدرسے پر جہاں سے پڑھے ہو، جس مذہب کے بھی ہو، اور لعنت ہو اس مسجد میں جہاں پر جاتے ہو کسی بھی فرقے کے ہو. رسول کو چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، اگر رسول کو نہ سمجھ پاؤ تو تمہارا دین کس کام کا؟ لہذا یہ کون نور ہے جو رسول کے ساتھ نازل ہوا؟ اب یہ جس مقام پر بات آ کر رکی ہے، اس میں پھر 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، لیکن میں یہیں پہ ختم کروں گا گفتگو کو آسانی کے ساتھ، آپ کی مشکل کو آسانی کو مشکل کو آسانی میں بدل کے. فرمائے دیکھو کہ رسالت مآب نے انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں، وسائر الناس من شجر شتیٰ، دوسرے جو لوگ ہیں نا وہ دوسرے شجروں سے ہیں. فرمایا کہ میرے اور علی کے نور کو خدا نے ساتھ خلق کیا، اور یہ نور آیا جناب ہاشم کی نسل میں، اس کے بعد آیا عبد المطلب کے پاس، اور عبد المطلب کے بعد جب عبد المطلب کے بیٹے پیدا ہوئے تو آدھا نور گیا میرا صلب ابو طالب میں، آدھا نور گیا صلب عبداللہ میں. جو شمالی آبادی یاد آنا ہے مجھے پڑھنے دیجئے. تشکیک سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، جھوما نسیم عقل سے، جھوما نسیم عقل سے نوع خرد کا باغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ. یہ کون کس کی ولادت کی بات ہو رہی ہے؟ جوش سے میں پوچھوں گا کس کی ولادت؟ اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ. یہ آئے تو حریم نظر میں اذاں ہوئی، سلمائے روزگار کو زرعی قبا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی. آغوش میں رسول کو دیوار کعبہ شق ہوئی، دوبارہ جڑی، کنڈی کھل نہیں رہی، ایک بی بی کعبے کے اندر ہے، رسول خدا آئے، یا رسول اللہ، میرے الفاظ ہیں، آپ کی امانت، یا آپ کا بھائی، یا آپ کا وارث، آپ کا جانشین. ابو طالب کو بتایا گیا، ابو طالب سکون سے ہیں، پریشانی نہیں ہے، زوجہ خانہ کعبہ میں ہیں بڑے سکون سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زوجہ کا بھی کوئی وعدہ تھا خدا کے ساتھ، ابو طالب کا بھی وعدہ ہے خدا کے ساتھ. آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، یہ نور الگ الگ ہو گیا تھا، ابو طالب ادھر عبداللہ ادھر. جوش فرمانے جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. یہ خدا نے اپنے آپ کو کیوں دیکھا غرور سے؟ خدا نے کیوں دیکھا؟ یہ مرحلہ ملائکہ کی سمجھ سے بالا تر ہے. خدا داد وصول کرے تو کس سے؟ علی محمد کی آغوش میں سمجھے گا کون؟ یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت وما عرفنی الا اللہ وانت وما عرفک الا اللہ وانا. اس کو جیسے میں نے اور تو نے پہچانا کسی، اور مجھ کو جیسے تو نے اور اس نے پہچانا کسی نے نہیں پہچانا، اور جیسا تجھ کو اس نے اور میں نے پہچانا کسی نے نہیں پہچانا. خدا داد وصول کرے تو کس سے؟ خدا کس سے کہے کہ مجھے شاباش دو، واہ واہ؟ خدا نے قرآن میں کہا ہے نا، خدا نے یہ نہیں کہا ملائکہ میری تعریف کرو، کیا فرمایا؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بابرکت ہے وہ ذات جو خدا ہے، بہترین خلق کرنے والی ہے. تو یہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم بہترین خلق کرنے والے ہیں. سمجھے کون خدا کی اس خلقت کو؟ اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے.
نیمبا چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا، مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا، شہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے، باغ فردوس دکھاتا ہے مجھے اپنی بہار، صاف نہریں ہیں رواں جھوم رہے ہیں اشجار، شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار، حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نثار، ہے یہ رضواں کی صدا دھیان کدھر ہے تیرا؟ حر شہید ہو کر جنت میں پہنچ چکے ہیں، ہے یہ رضواں کی صدا دھیان کدھر ہے تیرا؟ دیکھ ہے شاہ کے مہمان یہ گھر ہے تیرا۔ آپ رفعت ذکر کو سمجھے؟ اب میں آخر میں نہیں پڑھ سکتا تھا، حر کا ذکر ہوگا، وقت گزر چکا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، میں کیا کروں، بس یہ آج کی زحمت ہے، تو بہرحال گفتگو طویل ہو گئی۔ رفعت ذکر سمجھے؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ نہیں۔ اگر کسی شہید کا سر جو حسین کی خاطر خون بہائے زانو حسین پر ہو، حر سے پوچھ رہے ہیں مولا کہ شہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ خود فرما رہے ہیں انیس، زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا۔ قبلہ انیس صاحب آپ نے کہہ تو دیا کہ حر نے اپنے سر کے نیچے حسین کا گھٹنا دیکھا، تو پھر حسین کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا، یعنی یہ تو واقعہ تھا گھٹنے پر سر آنے سے پہلے، جب حسین کے پیروں پہ سر پہنچ جائے تو اب آنکھیں عالم بالا کو دیکھتی ہیں۔ یہ ہے رفعت ذکر۔ شہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، حوریں نظر آ رہی ہیں، جنت کے پیڑ لہلا رہے ہیں، شاخوں سے میری طرف بڑھتے ہیں میوے ہر بار، درخت کہہ رہے ہیں اے حر یہ میوے کھا لے ہمارے، حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نثار، سینیوں میں، کشتیوں میں، ٹرے میں حوریں ہیرے جواہرات موتی لا کر حر پر سے صدقہ اتار رہی ہیں، صاف نہریں ہیں رواں جھوم رہے ہیں اشجار، در جنت کی نہروں کو حر دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حر دیکھ رہے ہیں، توجہ جنت کی طرف نہیں ہے، توجہ کہیں اور ہے۔ توجہ کس کی طرف ہے؟ توجہ اس کی طرف ہے جو سیدہ کی جنت ہے۔ سیدہ کی جنت کا نام کیا ہے؟ حسن، حسین، علی، رسول اللہ۔ فرمایا کہ ہے یہ رضواں کی صدا، جنت کا حاجب، دربان، دروازے کی حفاظت کرنے والا رضوان ہے، وہ مجھ سے کہہ رہا ہے مولا دیکھ ہے شاہ کے مہمان یہ گھر ہے تیرا، اے حور تو جنت میں آ چکا ہے، جنت کی رنگینیوں کو دیکھ کیوں نہیں رہا؟ تو ہے کہاں پر؟ اس لیے حور جنت کو نہیں دیکھ رہا کہ حور حسین کے زانو کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے رفعت ذکر، یعنی سرفرازی ملے قدم سید الشہداء پہ سر رکھ کر۔ کیا ہے رفعت ذکر؟ کہ علی مرتضیٰ کے قدم ہوں اور آپ کی آنکھیں ہوں۔ کیا ہے رفعت ذکر؟ حجت ابن الحسن کے قدموں کی خاک ہو اور تمہاری آنکھیں ہوں۔ کیا ہے رفعت ذکر؟ کہ سیدہ کی دعائیں ہوں اور آپ کی نسلیں سدھر جائیں۔ یہ ہے رفعت ذکر۔ منزل ذو حسن پر یا ذو حسن یا حسن پر حر آیا، لشکر کو روکا، مولا نے اپنے لشکر کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا، پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھا، اللہ اکبر، تکبیر بلند کی۔ کیوں تکبیر بلند کی؟ جب رسول اللہ نخلستان نظر آ رہا ہے، پانی ہوگا، نہیں یہاں پر کوئی نخلستان نہیں ہے اس راستے میں۔ جب لشکر نزدیک آیا تو دیکھا حر ہزار سواروں کے ساتھ، اور جو نیزے تھے نا اٹھائے ہوئے وہ دور سے کھجور کے درخت لگ رہے تھے۔ پچھلی منزل پر مولا نے حکم دیا تھا جتنے برتن ہیں پانی کے مشکیزے سب کو بھر لو، ضرورت سے زیادہ پانی اٹھاؤ۔ لوگ نہیں سمجھ پائے۔ جب حر کا لشکر تشنگی سے ہلاک ہو رہا تھا تب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ مولا نے پچھلی منزل پر پانی کیوں اٹھوایا تھا۔ جانوروں کی زبانیں دہن سے باہر نکلی ہوئی ہیں، حر کے لشکر میں طاقت نہیں ہے۔ مولا نے سب کو پانی پلوایا، کہا کہ دیکھو جانوروں کے سامنے برتنوں میں پانی رکھو، اور جب تک جانور 3 دفعہ منہ ڈال کر ہٹا نہ لے پانی جانور کے سامنے سے مت ہٹانا۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا کہوں میں اب اس کے بعد؟ یہ سیدہ کے سرکار، دنیا جہنم ہے بغیر اولاد سیدہ کے، دنیا غلاظت کا ٹوکرا ہے بغیر سیدہ کی اولاد کی محبت کے۔
اگر اس دنیا سے محبت اہل بیت کو نکال دیجیے، نجاست کا پلندہ ہے، کچھ نہیں ہے. کوئی ہو سکتا ہے 3 دفعہ جانور جب تک نہ ہٹائے منہ؟ جب پانی پی لیا، ایک شخص تاخیر ہو گئی تھی اس سے آنے میں، اس کا نام ہے علی ابن طاعان محاربی. کہتا ہے میں جب آیا پیچھے رہ گیا تھا لشکر سے، آہستہ آہستہ آیا، میرا لشکر، میرا سپہ سالار حر پانی پی چکا تھا، اونٹ موجود تھا، ناکا کھڑا ہوا تھا، مشکیزہ آویزہ تھا، حسین پاس میں اس کے قریب کھڑے تھے. مجھ پر پیاس کی اتنی شدت تھی کہ میں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے مشکیزے کو کھولا. جب مشکیزے کو کھولا تو مشکیزے کا دہن کھل گیا، پانی بھل بھل بہنے لگا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پانی پیوں کیسے، چلو میں لینا چاہ رہا ہوں، پانی چلو میں نہیں آ رہا، اتنی شدت سے بہہ رہا ہے. حسین نے مجھ سے کہا ان خراویہ، میرے بھائی مشکیزے کے منہ کو ذرا سا کج کر لو، ٹیڑھا کر لو تاکہ پانی آرام سے نکلے. پیاس کی شدت کا اثر اس کے دماغ پر ہو چکا تھا، سمجھ میں نہیں آیا کہ مولا نے کیا کہا. جب پانی نہیں پی سکا، سید الشہداء فرزند فاطمہ آگے بڑھے، اپنے ہاتھ سے اپنے دشمن کو، نہیں آپ مجھے بتائیے حسین کیا اس کے علاوہ کچھ اور کر سکتے ہیں؟ جس کا پدر بزرگوار اپنے قاتل کو شربت پلائے سحری کے وقت، جب پانی پی لیا مولا نے خطبے دیے. عبداللہ حجاج ابن مسروق سے کہا ظہر کا وقت ہو چکا، اذان دو. اذان دی گئی. مولا نے حر کو مخاطب کر کے اتصلی بے اصحابک ام تصلی معنا، ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنی جماعت الگ بناؤ گے؟ کہا کہ نہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ پہلا مرحلہ تھا کہ حر کی بخشش کا سامان ہو گیا، حسین کے پیچھے نماز پڑھی ہے. خطبہ دیا، گفتگو ختم ہوئی. کہا کہ سیدانیوں کو سوار کیا جائے. زینب اور رقیہ اور سکینہ اور فروا اور رباب اور جناب فضہ اپنی اپنی محفلوں میں بیٹھی، ناکوں کو استادہ کیا گیا. جوانان بنی ہاشم اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے. سید الشہداء جلوہ افروز زین اسب ہوئے. ایک دفعہ حسین ابن علی نے گھوڑے کی لگام کو کھینچ کر آگے بڑھنا چاہا، فاعترضہ حر. آپ سے کہا جاتا ہے حر نے لگام پہ ہاتھ ڈالا، نہیں، حر نے لگام پہ میں نے نہیں پڑا، حر نے آ کر رستہ روک لیا. ایک دفعہ مولا نے دیکھا، جلال کی کیفیت آئی، کہا کہ ثقلت کا امک، کیا تو میرا رستہ روک رہا ہے؟ تیری ماں تیرے غم میں روئے. حر نے کہا لو کان غیرک من العرب ذکر امی بالثقل لذکرت امہ بالثقل، اگر عرب میں سے کوئی اور میری ماں کا اس طرح سے ذکر کرتا، بد دعا دیتا میری موت کی، تو میں اس کی ماں کا بھی اسی طرح سے ذکر کرتا. ولیکن امک فاطمہ لا یسعنا، لیکن آپ کی مادر گرامی فرزند رسول، جب آپ کی ماں کا نام آئے گا ہم سوائے درود کے اور کچھ نہیں پڑھ سکتے. یہ دوسرا مرحلہ تھا، حر کی بخشش کا سامان ہو گیا. کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو ایک ایسے مقام پر لا کر نازل کروں، پڑاؤ ڈلواؤں کہ جہاں نہ پانی ہو نہ کوئی پودا ہو، آپ کو کوفے نہ پہنچنے دوں. حسین کا لشکر بھی چل رہا ہے راستے پر، حر کا لشکر بھی چل رہا ہے، دونوں ساتھ ساتھ. حر کا لشکر شمالی سمت پر ہے راستے کی، حسین کا لشکر جنوب شرق پر ہے، شمال شرق پر ہے. اور ایک دفعہ یہ دونوں لشکر پہنچے کربلا، حسین کے لشکر کو وہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا، فرات کے کنارے خیمے لگے. حر کا لشکر موجود ہے. اور اس کے بعد حکم دیا گیا 7 محرم کو کہ یہاں سے خیموں کو اٹھاؤ، یا 4 محرم کو، مختلف تاریخیں ہیں. بہرحال مولا نے اپنے خیموں کو اکھیڑا اور فرات سے دور لے گئے. وہاں پر یزید کا لشکر آئے گا، مولا نے اپنے خیموں کو ہٹا دیا. شب عاشور آئی، 9 محرم کا دن آیا. حر 4000 فوجیوں کا سالار ہے لشکر یزید میں، بہادر ترین سرداروں میں سے ایک ہے کوفے کے. خود حر کے خاندان پر گفتگو، حر کی عادتوں پر گفتگو، حر کس شجرے سے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اس پر گفتگو، یہ 1 گھنٹہ چاہتی ہے. شب عاشور آئی. کہا کہ حسین اگر کل بیعت نہیں کرے گا تو کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم قتل کریں گے. کہا فرزند رسول کو قتل کرو گے؟ کہا راستہ یہی بچا. صبح عاشور آئی، بڑے چپکے سے اپنے بیٹے کو بلایا، بھائیوں کو بلایا، غلام کو بلایا. کہا دیکھو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہیں رک سکتا، چلنا ہے تو چلو. کہا کہ ٹھیک ہے. لشکر سے جدا ہوئے. حر کہاں جا رہے ہو؟ گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں. پانی پلایا.
گھوڑے کو لے کر اپنے بھائی غلام اور بیٹے کے ساتھ دور ہوئے اور کہا میرے مشکے کس دو، ڈھال کو الٹ دو، شمشیر جس طرح سے حمائل ہوتی ہے اس کو برعکس کر دو، سمجھ جائیں مولا کہ میں لڑنے نہیں آ رہا۔ ایک دفعہ مولا کے لشکر والوں نے دیکھا کہ لشکر یزید کی طرف سے کوئی شخص آ رہا ہے، کچھ اصحاب آگے بڑھے تلواریں نیام سے نکال کر، جب قریب آئے تو دیکھا کوفے کے لوگ تھے، جانتے تھے، کہا مولا ہر آ رہا ہے، کس ارادے سے آ رہا ہے؟ برے ارادے سے آ رہا ہے تو یہیں پر اسی گردن کاٹ دیں گے۔ مقاتل کے مطابق مولا نے صبر کی تلقین کی، کہا آنے دو۔ جب ہر آیا تو ہر نے ایک جملہ کہا، حل الی توبۃ من سبیل، مولا توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ آپ گریہ کر رہے ہیں نا، ہر اپنے کون سے گناہ کو یاد فرما رہے ہیں؟ خود ہر کی زبان سے سنیے کہ ہر کون سے گناہ کو یاد کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں انا الذی ارعبت بنات رسول اللہ، اے حسین میں ہی ہوں جس نے رسول کی بیٹیوں اور بہوؤں کے دلوں کو دہلایا اور لرزایا۔ آپ اس کا مطلب سمجھے، جب منزل ذو حسن پر میں آیا تھا 1000 گھوڑے تھے، ٹاپوں سے زمین میں دھمک پیدا ہوئی تھی، جناب زینب کا دل دہل گیا کہ کہیں میرے بھائی قتل نہ ہو جائے، فروا اور رباب کا دل دہل گیا کہیں ہمارا امام قتل نہ ہو جائے، سکینہ اور رقیہ خوف زدہ ہو گئیں کہیں میرے بابا کو کچھ نہ ہو جائے، خواتین ڈر گئیں کہ کہیں حسین کو کچھ نہ ہو جائے۔ حسین کو قتل نہیں کیا، زخمی نہیں کیا، بس یہ جو خواتین کا دل دہل گیا، ہر شرمندہ ہے۔ ہر کو امام حسین نے معاف کیا، کہا یا ابن رسول اللہ پہلا گناہگار میں ہوں، اجازت دیجئے کہ پہلا خون میرا بہے۔ بس ایک دفعہ اجازت لی مولا سے، ہر میدان کی طرف گئے، رجس پڑا، ایک ایک پہلوان کو مقابلے پر بلایا، مقابلہ کیا، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ جب یہ دیکھا لشکر نے تو چاروں طرف سے حملہ کیا، تلوار کے زخم لگائے گئے، تیروں کے زخم لگائے گئے۔ ایک دفعہ ہر گھوڑے سے زمین پر آئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بنو ہاشم کے جوان ہر کے جسم کو لے کر آئے، ہر کے سر کو حسین نے اپنے زانو پر رکھا اور اس کے بعد یہ فرمایا اے ہر تم اسی طرح سے ہر ہو کہ جس طرح سے تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا تھا۔ اور اس کے بعد مولا نے اپنا رومال نکالا اور ہر کی پیشانی پر باندھا۔ کسی نے اس عالم سے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ ہر کی پیشانی پر رومال کیوں باندھا؟ اس عالم نے جواب دیا کہ فاطمہ کا بیٹا ہے حسین، اس گھرانے کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی ان کا مہمان بن کر آئے اس کی بہت پذیرائی کرتے ہیں، کوئی اس گھرانے کے پاس توبہ کرنے کو آئے اس کو انعام و اکرام دیتے ہیں۔ ہر مہمان بھی تھا، ہر توبہ کرنے بھی آیا تھا۔ حسین کیا دیتے؟ نہ کھانا تھا نہ پانی تھا، حسین کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی رومال فاطمہ تھا، ہر کی پیشانی کو باندھ دیا، گنج شہیدہ میں لا کر رکھا۔ میں کہوں گا اے ہر تم نے یہ کہا تھا کہ میں نے رسول زادیوں کے دلوں کو دہلایا ہے، اتنے شرمندہ تھے کہ زینب کا دل دہل گیا۔ او کاش شام غریبہ میں ہوتے، جب دیکھتے سیدانیوں کے خیمے، سیدانیاں ایک خیمے سے دوسرے